نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و ذریاتہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ کے پاک کلام میں سے سب سے مختصر ترین صورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ جل جلالہ نے 3 مضمون بیان فرمائے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 مضمون بیان فرمائے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام کیا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، جو نبی کی نبوت کو نہیں مانتے ان کا انجام کیا ہے۔ تو میں مختصر آپ حضرات کے سامنے 2 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جس کو جو عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ رب العزت عطا فرمانے کے بعد ان سے کچھ چیزیں لیتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ میں مختصر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر وہ چیز جس کو بھلائی اور خیر کہا جا سکتا ہے ہم نے وہ آپ کو عطا فرما دی ہے، چاہے دنیا کی خیریں ہوں، قبر کی خیریں ہوں، آخرت کی ہوں۔ دنیا کی بلائیاں، قبر کی بلائیاں، آخرت کی بلائیاں، ہر وہ چیز جس کو خیر اور بھلائی کہا جا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ تو شکر کے طور پر کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو دیا ہے، اتنا دیا ہے جتنا ہم نے آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا۔ آپ 2 کام کریں، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے نام پر نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام پر قربانی ادا کیجیے۔ ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ درس دیا ہے۔ اصل تو مجھے اور آپ کو درس اور سبق دیا ہے اور پیغمبر کے واسطے سے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو 2 نعمتوں سے نوازا ہے، ایک جان اور ایک مال، اور جانی عبادت کا حکم دیا۔ ہم نے آپ کو جان دی ہے، آپ جانی عبادت کریں۔ ہم نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ مالی عبادت کریں۔ جانی عبادات میں سے سب سے افضل عبادت نماز ہے، تو اس لیے نماز کا ذکر فرمایا۔ جب افضل ترین عبادت کا ذکر آ گیا ہے تو پھر باقی اس کے علاوہ جتنی عبادات ہیں وہ بھی درمیان میں آ جائیں گی، شامل ہو جائیں گی۔ فرمایا فصلی لربک، اپنے رب کے نام پر نماز پڑھیں، یعنی ہم نے آپ کو جان دی ہے، جان والی نعمت دی ہے، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے نام پر نماز پڑھیے۔ فصلی لربک وانحر، ہم نے آپ کو مال دیا ہے، جو ہم نے مال دیا اس مال کے شکرانے کے طور پر
آپ اپنے رب کے نام پر خون بہائیں، قربانی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں باتوں پر کمال درجہ اتم پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل فرمایا اور عمل کر کے مجھے اور آپ کو دکھایا۔ ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ قربانی ادا کیجئے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جانی عبادات میں سے بہترین عبادت نماز ہے، افضل ترین عبادت نماز ہے، اور عید والے دن 10ویں ذی الحج کو سب سے بہترین عبادت خون کا بہانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی والے دن جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، مل اضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم یہ جو قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، وہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ سنت، حضرت خلیل اللہ کا یہ طریقہ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ قربانی کرنا، ذبح کرنا۔ اس موقع پر ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے کابرین میں سے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آج اس دور میں بھی، یعنی اس حدیث کا مفہوم اس کو واضح کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ اب دیکھیے اصل کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرمانے لگے، لٹایا، چھری چلائی، چھری نہیں چلی، جیسے بیان ہوا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، آپ کو ہم نے جو کہا تھا آپ نے پورا کر دیا، اب آپ ان کو چھوڑیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں ہم نے آپ کو ایک ذبح عظیم دیا ہے، آپ اس کو قربان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کیا کیا تھا؟ چھری کس کے گلے پر چلائی؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلائی۔ چاہتے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، چاہتے تھے اللہ کے نام پر قربان کر دو، نیت یہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں۔ جبکہ وہ قربان نہیں ہوئے اور قربان ذبح وہ جانور ہوا ہے، دمبا ہوا ہے، مینڈا ہوا ہے، تو جیسے مولانا فرما رہے تھے، نبی کے بدلے میں، جنتی کے بدلے میں جس کو ذبح کیا گیا وہ بھی جنتی ہے۔ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے، آج 1500 سال کے بعد ایک کلمہ گو مسلمان جب اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے، فرمایا چھری تو جانور کے گلے پر چلتی ہے اور ثواب اس کا بیٹے کو ذبح کرنے کا برابر ملتا ہے۔ اس کی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ہم تو سنت ابراہیمی سمجھ کر ذبح کرتے ہیں۔ اگر وہ ذبح کرتے اپنے بیٹے کو اور وہی ہوتا تو پھر ہمارا جذبہ بھی یہ تھا کہ آج اگر اپنا بیٹا ذبح کرنا پڑتا تو ہم کر لیتے، لیکن چونکہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانور کو ذبح کرنا ہے تو آج ہم جانور کو ذبح کریں گے، اس پر اجر اللہ تعالیٰ بیٹے کو ذبح کرنے کا عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، عید والے دن 10ویں ذی الحج کو سب سے بہترین اور افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا خون بہانا، خون بہانا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی زیادہ، جہاد سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ
خون بہانا جہاد سے بھی افضل ہے؟ فرمایا بالکل جہاد سے بھی افضل ہے۔ تیسری بار پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ فرمایا ہاں یہ جہاد سے بھی افضل ہے، سوائے اس کے کہ آدمی جہاد میں جائے شہید ہو جائے، اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتلایا خون بہانا ہی افضل ہے۔ اپنا خون اللہ کے نام پر بہایا جائے اس کا اجر ملے گا، یا پھر اس دن جانور کا خون بہایا جائے تو اس کا اجر سب سے زیادہ ملے گا۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال کیا ہے میں عرض کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں فیس بک پہ میں نے ایک چھوٹی سی پوسٹ پڑھی ہے۔ پوسٹ کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں قربانی کا جانور لیتا ہوں اور میں اپنے جانور کو قربانی کروں گا۔ میں اپنے گھر سے نکلا، میں نے سوچا میرا ایک فلاں دوست ہے، وہ منڈی کے معاملات کو اچھی طرح جانتا ہے، منڈی کے معاملات سے وہ اچھا واقف ہے، ریٹ سے، لین دین سے، جانوروں کے حساب سے۔ میں نے کہا اس کو میں اپنے ساتھ لے لیتا ہوں۔ میں اس کے گھر میں گیا، میں نے اس کو بلایا اور بیٹھک میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے 2 بچے معذور ہیں۔ میں نے وہ جانور جو قربانی کرنا تھا میں نے وہ پیسے اس کے بچوں کو دے دیے۔ میں نے کہا اس کا علاج وغیرہ کرا لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کرنے سے بہتر ان معذور بچوں کا علاج معالجے میں پیسہ دینا ہے۔ میرے عزیز دوستو یہ بات تو چھوٹی سی ہے لیکن ایک سوچ اور فکر کی عکاسی کرتی ہے۔ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے اندر کسی کے یتیم بچے نہیں تھے؟ کسی کی وہ بیوائیں نہیں تھی؟ کیا وہ یتیم اور غریب لوگ نہیں رہا کرتے تھے؟ ایک سوال اٹھتا ہے، لوگ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں ایسا کیا جائے، اتنے جانور ذبح کرتے ہیں، اگر اتنے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اتنا پیسہ جمع کر لیا جائے، ان سارے پیسہ جمع شدہ اموال سے کتنی غریب بچیوں کا نکاح ہو جائے گا، کتنے یتیموں کی یتیم پروری ہو جائے گی، کتنے غریبوں کی غربت ختم ہو جائے گی، کتنے مسکینوں کا بیماروں کا علاج ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سوچ اور فکر میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو نہ آئی؟ آج 1400-1500 سال کے بعد کے مسلمان کو یہ سوچ آ گئی۔ میرے دوستو ایک بات تو یہ ہے، میرے اور آپ کے شیخ و مرشد حضرت متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ حکم دیکھتے ہیں حکمت نہیں دیکھتے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ مول صاحب میں نماز پڑھوں گا، نماز کی حکمت کیا ہے؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی؟ اللہ کا حکم ہے، عمل کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا، اگر عمل نہیں کریں گے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو یہ فلسفے اور یہ عقل کی باتیں بظاہر یہ عقل کی باتیں ہیں، حقیقت میں بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو 2 بکرے ذبح کیے، کتنے اونٹ لائن میں لگا کر ان کو نہر کیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک ہاتھوں سے جانور ذبح کرتے، خلفائے راشدین نے ذبح کیے، یہ قربانیاں ہوتی رہیں۔ آج یہ لوگ قربانی کا حکم چھڑوانا چاہتے ہیں غربت کو سامنے لا کر، آج یہ لوگ قربانی کا حکم چھڑوانا چاہتے ہیں مسکینوں کی مسکنت کو سامنے لا کر، غریبوں کی غربت سامنے لا کر۔ آج قربانی پہ حملہ، کل یہی حملہ حج کے اوپر بھی ہوگا۔ کیا ضرورت ہے 12 لاکھ لگا کر حج پر جانے کی؟ 7 ہمسائے میں اگر کسی کی یتیم بچی ہے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ میرے عزیز دوستو اس وقت حج کے 12 لاکھ تو تمہیں نظر آ گئے، 1 لاکھ کا جانور تو نظر آ گیا۔ اپنی بیٹی
اپنی بہو کا وہ 70 ہزار کا میک اپ دلہن بناتے ہوئے وہ تو یاد نہ آیا، پہلی رات کا 4 لاکھ کا جوڑا وہ تو یاد نہ آیا، اپنے بیٹے کی 10 لاکھ کا ولیمہ یاد نہ آیا، 15 لاکھ برات پر خرچ کر دیا وہ یاد نہ آیا، 2 لاکھ کا لباس پہنا وہ یاد نہ آیا، اپنی کوٹھی 10 کروڑ کی بیریا ٹاؤن میں بنا لی، لمبے پلاٹ لے لیے، اس وقت غریبوں کی غربت یاد نہ آئی، اس وقت یتیموں کی یتیمی یاد نہ آئی، صرف اور صرف ایک 10,000 20,000 کا حصہ جانور کے اندر ڈال کر قربانی کی جائے تو غریبوں کی غربت یاد آ گئی، 10 لاکھ کا حج کیا جائے تو بیواؤں اور یتیموں اور چھوٹی بچیوں کے سر کے اندر اترنے والی چاندی یاد آ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ غریبوں کی غربت یاد نہیں ہے، مسکینوں کی مسکنت یاد نہیں ہے، صرف اور صرف قربانی پہ حملہ کیا جا رہا ہے، شاعر اسلام پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اپنا ارشاد فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے دوستو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور بھی باتیں ملتی ہیں، مولانا فرما رہے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو تیار کر کے لے جا رہے تھے تو رستے کے اندر مشیر ملا تھا نا، کتنا بزرگ کی شکل میں آیا تھا، سفید داڑھی کی شکل میں آیا تھا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کنکر مارے، پتھر اٹھا کے مارے، 3 بار مارے، اور وہ آج بھی حج کا حصہ ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے مشورہ ہی تو دیا تھا نا، اے ابراہیم ایک ہی تو بیٹا ہے، خوبصورت بیٹا ہے، نوجوان بیٹا ہے، کیا تم خوابوں کے اندر پڑے ہوئے ہو؟ چھوڑو اس کو، کوئی اور کام کر لو۔ آج ان کو بھی پتھر مارنے چاہیے، اگر پتھر نہیں تو کم از کم خیالی پتھر ضرور مار لیں کہ یہ ہمارے عقائد کو خراب کر رہا ہے، شاعر اسلام پر حملہ کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو یہ قربانی، اللہ کے نام پر قربانی، جانور ذبح کرنا اور خون بہانا ہی بہترین عمل ہے، اور قربانی والے دن جو عمل جس وقت میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا وہی عمل کرنا اور سنت پر عمل کرنا وہی بہترین عمل ہے۔ جس وقت جو حکم اللہ جل جلالہ کی طرف سے آ گیا اسی کو پورا کرنا، یہی حکمت ہے، اللہ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ ہم اور کسی کے پیچھے نہیں پڑتے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ کیا فرمایا؟ ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جانور بھی تو ہیں جن کے بال نہیں ہیں، مثلا بکریاں ہیں ان کے تو بال ہیں، اور بھیڑے ہیں ان کے بال نہیں، ان کی اون ہے۔ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں اس کا مفہوم یہ ہے، مفہوم کیا ہے کہ جس طرح بکری کے بالوں کی گنتی ناممکن ہے، اس طرح قربانی کرنے پر اس پر ملنے والی نیکیاں اس کی گنتی بھی ناممکن ہے۔ جس طرح گنتی بالوں کی نہیں ہو سکتی اس طرح ملنے والے اجر اور نیکیوں کی بھی گنتی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، ہم لوگ ہر وہ عمل کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ سب سے بڑی حکمت یہی ہے، ہم حکمتوں میں نہیں پڑتے لیکن پھر بھی عرض کرتا ہوں اللہ راضی ہو جائے یہ ہر حکم کی حکمت ہے، اللہ ناراض نہ ہو یہ ہر حکم کی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو 2-4 باتیں عرض کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔